جی ناظرین ناظرین آداب، اردو ٹاک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ چشمہ فاروقی۔ آج میں ہندوستان کے شہر بھوپال سے شہرت یافتہ شخصیت کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کی اردو ادب شاعرانہ ماحول میں پرورش ہوئی، آپ اردو سے پی ایچ ڈی ہیں، ایک عرصے دراز سے ہندی اور اردو ادب کی خدمت میں اپنا اہم مقام رکھتی ہیں۔ آپ کا ایک مجموعہ سفر ایک عمر کا منظر عام پر بھی آ چکا ہے، سینکڑوں مشاعروں میں شرکت کر چکی ہیں، اخبارات اور رسائل کی آپ ہر وقت زینت بنتی رہتی ہیں۔ مختلف جگہوں سے آپ کو بیش قیمتی انعامات سے نوازا جا چکا ہے۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کی خوبصورت شخصیت میں سب سے زیادہ نمایاں پہلو آپ کی پیاری سی مسکراہٹ کا ہے۔ آپ ہیں محترمہ پروین کیف صاحبہ۔ پروین کیف صاحبہ، اردو شکریہ، ٹاک میں آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں حاضر ہوئی ہیں، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور پروین صاحبہ، آپ اپنی ابتدائی زندگی سے لے کر آج تک کے حالات پر روشنی ڈالیں اور ہمارے سامعین کو، ناظرین کو محظوظ فرمائیں۔ ابتدائی حالات تو وہی جیسے عام گھروں میں ہوتے ہیں وہی سب تھے۔ جی ابا والد محترم شاعر تھے، تو ہم لوگ ماموں کی سرپرستی میں پلے بڑے، جی، ننیال میں ہی رہتے تھے ہم لوگ۔ وہیں ہم اچھا نے اسکول کی تعلیم کی پوری، پھر اسکول میں ہی تھی میں، اسکول ختم کیا تھا کہ شادی ہو گئی۔ پھر شوہر نے بی اے کروایا، ایم اے کروایا، پھر پی ایچ ڈی کروائی، اور ماشاء اللہ۔ مشاعروں میں بھی انہوں نے جانے کی اجازت دی، جی کیونکہ ابا محترم کو تو بالکل پسند ہی نہیں تھا کہ گھر کی لڑکی شاعری کرے۔ تو جی میں جی نے 7 کلاس کی میں جب میں تھی تو میں نے ایک غزل لکھی، ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی۔ تو جی ابا نے اس کو، میں نے انہیں دکھائی تو انہوں نے وہ پرچہ پھاڑ کے پھینک دیا جس میں غزل تھی۔ تو میرے ماموں وہیں تھے، ہم لوگ ننیال میں تو پلے تھے، تو ماموں جی دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بہت ابا سے کہا کہ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے آپ نے اس کو بہت وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ تو کہنے لگے ابا کہ نہیں، آپ تم تو ہے نا وہ لکھا کرو، چھوٹی چھوٹی کہانی ہے۔ خیر جی لیکن میں تب سے ہی لکھتی رہی چھپ چھپ کے، اور کہیں بھی بھیج دیتی تھی، لوگ چھپ جاتی کہیں، کبھی پرچہ آتا کبھی نہیں آتا، وہ لوگ خود ٹھیک کر لیتے، چلتا رہا۔ پھر اسکول کے میگزین میں چھپ جاتی۔ پھر مجھے بیت بازی کا بہت شوق تھا، تو مجھے بہت سے اشعار یاد تھے، تو وہ بیت اچھا بازی میں جایا کرتی تو اور اس سے شعر یاد کرنا پڑتے بہت زیادہ۔ تو کچھ بس اب جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہوتا میں شاعری کرتی رہتی۔ پھر جب شادی بھی ہو گئی، شادی کے کئی سال گزر گئے، تو پھر میں نے ابا جی جناب محترم کیف بھوپالی کے ہی تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے اس پہ کچھ لکھا اور ان کو جی دکھایا، تو انہوں نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے، تم اخبار میں بھیج دو۔ تو بھوپال جی سے اردو کا افکار نکلا کرتا تھا، تو میں نے اس اچھا میں بھیج دیا۔ تو وہاں یعقوب یاور کوٹی صاحب تھے اس جی اخبار میں، تو انہوں نے مجھے خط لکھا، جب یہ سب فون وغیرہ تھے نہیں، انہوں نے لکھا کہ آپ کے خیالات اچھے ہیں لیکن کچھ فنی کوتاہیاں ہیں، آپ کہیں تو ہم درست کر کے اور شائع کر دیں۔ تو میں ابا سے میں نے کہا ابا آپ نے یہ کیا کیا، اب لوگ کیا کہیں گے کہ میں اتنی غلطیاں ہیں اس میں۔ تو ابا نے کہا دیکھو اب یہ سمجھیں گے نا کہ تم خود شاعری کرتی ہو، نہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے لکھ کر دیے۔ تو یوں پھر شاعری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جی، تو آپ نے جو اپنا پہلا کلام، جس کو آپ یہ مانتی ہیں کہ وہ میرا پہلا کلام تو ابا جان نے پھاڑ دیا، مطلب ضائع کر دیا تھا، لیکن جسے آپ یہ خیال فرماتی ہیں کہ وہ پہلا کلام رہا ہوگا میرا، تو اس کے چند اشعار آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں؟ یہ جس پہ ابا نے اصلاح نہیں کی تھی، جی، کوئی بھی ہو جسے آپ وہ کو پتہ ہے کہ ابھی میرا پہلا جو کلام تھا۔ ہاں میں یاد کرتی ہوں کیا تھا۔ چپ چپ سا وہ سانولا پے کر کتنا سہانا لگتا ہے، چپ چپ سا وہ سانولا پے کر کتنا سہانا لگتا ہے، بیگانہ ہو کر بھی وہ دوست پرانا لگتا ہے، اور تیری خاطر چند سانسیں محفوظ جی رکھی ہیں لے جانا، تیری خاطر چند سانسیں محفوظ رکھی ہیں لے جانا، ویسے خواب میں اب بھی تیرا آنا جانا لگتا ہے، بہت خواب میں خوب، بہت ویسے اب بھی تیرا آنا جانا لگتا ہے۔ یہ اشعار کیا بات ہے، جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
تو اس سفر میں آپ کے شریک حیات صاحب کو مطلب بھائی صاحب کو ہم بہت شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے آپ کا حوصلہ افزائی کی، اور ورنہ شاید آپ ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں آتی. جی پھر مشاعروں کا دور شروع ہو گیا، پھر جانے جی لگی. پھر کیف صاحب کی کتاب شائع ہونا تھی، جی آہنگ کیف، تو دبئی سے مجھے بلایا گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کتاب کے بدلے ان کا جو کلام پاک کا منظوم ترجمہ ہے اس کو جی شائع کریں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا، اور آپ کے لیے بھی آخرت کا کچھ توشہ ہو جائے گا. تو جی انہوں نے جی کہا نہیں، اب ہم دونوں شائع کریں گے. تو وہاں اچھا دبئی جانا ہوا 1994 میں. تو وہاں سے اچھا ان کی یہ 2 کتابیں چھپی، مفہوم القرآن جس میں 17 پارے ہیں، اور آہنگ کیف. پھر اس سے پہلے ہی میں مشاعروں میں جانا شروع ہو گیا تھا میرا. جی حیدرآباد جی میں میں نے پہلا مشاعرہ پڑھا. جی یوں آپ پھر نے اب تک سلسلہ اتنے چلتا مشاعرے رہا. پھر آپ نے 2000 جی آپ نے اب تک اتنے زیادہ مشاعرے جی پڑھے، کیا، میرے خیال میں 200 کے قریب مشاعرے آپ پڑھ چکی ہیں جی اندازاً میں بتا رہا بالکل. ہوں. جی تو آپ کے لیے سب سے یادگار مشاعرہ کون سا رہا؟ مجھے سب سے زیادہ خوشی جس مشاعرے سے ہوئی تھی وہ تو خیر دبئی جا کے ہی ہوئی تھی، لیکن اب جو میں پڑھتی ہوں تو جی وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا طنز و مزاح ہے. تو آج کل لوگ اس کو جی زیادہ پسند کر رہے ہیں، بہت زیادہ. تو بس میں وہی زیادہ پڑھتی ہوں. یادگار مشاعرہ تو میرا پہلا تھا حیدرآباد کا. تو مجھے بڑے بڑے شاعر تھے، نجمہ ہیپت اللہ تھیں، مہمان جی خصوصی، اور بہت سارے شہریار صاحب تھے، بہت سے شعرا تھے. تو بہت اچھا لگا تھا اس مشاعرے میں پڑھ کے. جی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو ایک دن کسی شاعر کے ساتھ گزارنا ہے یا شاعرہ کے ساتھ، تو آپ کس کو منتخب کر سکتی ہیں؟ شاعرہ تو اگر پروین شاکر ہوتی تو میں ان کا ہی نام لیتی وہ شاعرات تو میں رہی تو. نہیں. لیکن اب شاعروں میں تو کئی لوگ ہیں ایسے جن سے مجھے اچھا لگتا ہے. جی بشیر ورد صاحب کے ساتھ میں نے مشاعرے خمار بنگی صاحب کے ساتھ پڑھے. خمار اچھا بنگی صاحب بھی وہاں تھے. محشر بدایونی بھی تھے وہاں. اور جی تمام بڑے بڑے شعرا، پیرزادہ قاسم تھے، اور اچھا بہت سے شاعر، حمایت علی شاعر تھے وہاں. تو میں ان سب کے ساتھ مشاعرے پڑھ چکی ہوں. اب میں کسی ایک کا نام کیسے لوں، مجھے تو بہت سے شعرا پسند ہے. جی لیکن کوئی خاص شاعر یا شاعرہ یا کوئی اور شخصیت ادبی آپ کو پسند ہے تو اس سے آپ متاثر ہوئی ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ متاثر تو میں سب سے زیادہ کیف وفا صاحب سے ہی تھی، کیونکہ بے انہیں شک کو پڑھا، انہیں کو سنا، انہیں کو دیکھا، انہیں کے سامنے جو کچھ بھی ہوا ان کو مشاعروں میں دیکھا، ان کی جو جی مقبولیت تھی وہ دیکھی. تو میرا وہ آئیڈیل تھے سمجھیے. میں چاہتی تھی میں ویسی بنوں، ویسے تو خیر نہیں بن پائی، اتنی جی مقبولیت تو نہیں ملی، لیکن خدا کا شکر ہے ان کے سامنے میں نے 2 یا 3 مشاعرے پڑھے ہوں گے. لیکن دیکھیے اور نہ ایک میں لڑکی وہ تو دیکھتے بھی. اپنے باپ سے متاثر ہوتی ہے، جی اور اس کو حالانکہ وہ کہیں گھر میں اہمیت نہ بالکل، ہوتی ہے. لیکن وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ ان سے شاعری میں بات کروں. مطلب وہ جی اپنی شعر مجھے سنائے یا میں انہیں سنائے. وہ کہتے تھے اس کو عاشقی کی باتیں اس طرح باپ بیٹے کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے غزل میں تو یہ سب ہوتا ہی ہے، شاعری جی میں. جی تو ہم لوگ تھوڑا دور ہی رہتے تھے. پھر اصلاح بھی اچھا میں نے ان سے نہیں لی. یہاں اچھا عشق قادری صاحب تھے، ان سے جی لی. پھر رضا رام پوری صاحب، اور اب جو ہے میرے استاد وہ ہیں نور محمد یاس صاحب، جو ربائی کے بیتاج بادشاہ ہیں بھوپال کے. جی گمنام سے شاعر ہیں، بہت کم مشاعروں میں تو جاتے ہی نہیں ہیں، بہت اچھا بالکل درویش قسم کے آدمی ہیں. جی 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 نہیں ابھی بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ کہیں شرکت نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا جو کلام ہے اور ان کی جو محنت جی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور وہ کہیں جی اپنے آپ کو نظر آنا پسند بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ جی اپنی جو ان کی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر وہ دیتے چلے آ رہے ہیں. جی ان کی کئی کتابیں آ چکی ہیں اور لوگ ان کا اعتراف بھی کر چکے ہیں، لیکن وہ پھر بھی جاتے واتے نہیں ہیں. انہیں تو اللہ والے ہیں بالکل، اپنا گھر انہوں نے مسجد کو دے دیا ہے، پورا مسجد میں ہی رہتے. کیا جی بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے ایک طویل زندگی دیکھی، اپنے والدین سے لے کر اپنے گھر سے لے کر آج تک کی جو گزاری ہے ماشاء اللہ سے، وہ ایک ادبی ماحول ہی رہا ہے. تو ادبی ماحول میں جی کوئی ایسا واقعہ یاد ہے آپ کو جو ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا ہو؟
मुझे तो बस जो वाक़यात याद है उनमें अब्बा जी को जो मैं उनकी मक़बूलियत थी कि जब वो खड़े हो जाते थे, तो जी लोग उन्हें बैठने नहीं देते थे, उनके पकड़-पकड़ के उनको खड़ा करते थे और उनके लिए मशहूर था कि एक और होगी। अगर वो 10 जी भी सुना दें, तो एक और होगी, इस तरह के उनके साथ होता था। और फिर एक यादगार वाक़या ये कि उनका जश्न था दिल्ली में। जी अली सिद्दीकी साहब ने ये जो उर्दू कॉन्फ्रेंस वाले थे, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस वाले, उन्होंने उनका जश्न किया था। वो मैं कभी नहीं भूल सकती, किस तरह बड़े-बड़े शुअरा ने उनके लिए लिखा था, ख़तात थे, जी अशआर थे और उनके बारे में जो-जो कहा, तो वो वाक़या मैं कभी नहीं भूल सकती। जिस तरह उनका एज़ाज़ हुआ था, कितनी गर्मजोशी थी, कितना इत्तेफ़ाक था सबके दिलों में। बाहर से दूर-दूर से लोग उनके लिए तोहफ़े ला रहे थे। एक जौहरी थे, वो जयपुर के, वो हीरा एक नग लेके आए थे, बहुत बड़ा फ़िरोज़ी, बहुत बड़ा नग था, करीब बेर के बराबर। वो उनकी अच्छा खिदमत में पेश किया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वही मुझे सबसे ज़्यादा याद रहता है। चलिए ठीक है। देखिए हमारी बातचीत का सिलसिला तो अभी चलेगा, लेकिन एक खातून होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद इस तरह की ज़िंदगी गुज़ारती हूँ, तो आप अपनी अदबी ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में कैसे तवाज़ुन कायम करती हैं? हाँ, क्योंकि शौहर मेरा साथ देते हैं, इसलिए मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी फिर भी उनके जो काम है वो मैं पूरे करके उसके बाद इधर आती हूँ। बल्कि भोपाल में अगर कोई मशायरा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो जी, वो मना कर दें कि नहीं जाओगे, या वो मुझे बुला लें कि नहीं मुझे भूख लगी है, घर आ जाओ, तो मैं उसी वक़्त बिना पढ़े वापस आ जाती हूँ। तो इस बात को शुरू में तो लोगों ने, किसी ने मगरूर कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन अब सब समझ चुके हैं। तो जी, जी। बस मैं यूँ करती हूँ। मैं पहले घर देखती हूँ, घर, बच्चे, उसके बाद मतलब ये आपके सब है। इस तरह के माहौल से आपकी घरेलू ज़िंदगी कभी मुतासिर नहीं हुई? हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि मुतासिर हो, घर में लड़ाई झगड़े हों, तो जी, ये सब नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने पहले अपना घर, उमूर खानादारी को तरजीह दी, उसके बाद सब ये शायरी-वायरी सब बात की बात है। इसी के चलते मैंने देखिए पीएचडी की, लेकिन अल्लाह ने जी, करा ली, क्योंकि ये साथ थे, ये ख़्याल रखते थे, कॉलेज मुझे छोड़कर आते थे। बच्चों को भी देखना, तो इस तरह मैं भी उनका ख़्याल रखती थी और आज तक खुदा का शुक्र है कि वो ज़िंदगी इसी तरह गुज़र। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात और मैं जानना चाहती हूँ कि आप अब से 7वीं क्लास से जो लिखना शुरू किया है, अब तक आपका कलम माशाल्लाह चल रहा है और आप अपनी अदबी खिदमत अंजाम दे रही हैं उर्दू अदब के लिए। तो लिखने के वक़्त में आपका सबसे मुश्किल हिस्सा कौन-सा होता है? लिखने का जो आपका मुझे तो अमल है? कभी कोई जी, नहीं, मुझे तो कभी कोई मुश्किल लगी ही नहीं, बस कोई वाक़या हुआ, कहीं कुछ हो गया, या शोर जी, से कोई बात ऐसी हो गई, तो बस वो शेर आ गया, उस वक़्त लिख लिया। मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, ऐसा लिखने में, या कोई ख़ास माहौल मिले मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस जो बात मुझ पे असर कर गई, ज़हन में बैठ गई, बस मैं उसी को ढाल लेती थी शेर। आपका पहला मजमूआ कब मंज़र इनके आपको आया? लिए जी, अरे 2013 में। जी। 2013 में। अच्छा, वो आपका शेरी मजमूआ था, उसके बाद कोई मजमूआ मंज़र-आम पर आया? नहीं, मैं ये चाहती थी कि अब्बा का कलाम आ जाए, तो मैं अब्बा की जी, किताबों के लिए लगी हुई थी। पहले तो 1994 में तो उनका आहंगे कैफ और वो आ गया, मफ़हूमुल कुरान। फिर 95 में हिंदी में उनका मजमूआ आया, गुल से लिपटी हुई तितली। फिर बिल्कुल। 2002 में, 1 और 2 के बीच में चाँद के पार मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने शाया किया। उसके लिए मैं कोशिश करती रही। उनकी तमाम ग़ज़लें तो वो फेंक देते थे, बगैर नुक्तों के लिखा करते थे। नुक्ते नहीं जी, लगाते थे, तो वो हम लोगों ने इकट्ठा करके उनको लगा-लगा के देखा, और फिर उसमें से 20-25 ग़ज़लें नई और निकली, और जो हमें अच्छा। इधर-उधर से मिली थी, घर से मिली थी, उनको करके ये मजमूआ शाया हुआ, चाँद के पार। फिर अच्छा, हिंदी में एक और हुआ कि आज उनका खत आया, उसके लिए कोशिश की, वो भी शाया हो गया हिंदी। फिर अभी उनकी कुल्लियात शाया हुई है, एनी बुक डिपो की तरफ से, एनी बुक पब्लिशर की तरफ से, दिल्ली से, तो वो मुकम्मल है, कुल्लियात है अच्छा। उनकी। उसका नाम है शेर तो खुद वीना न पड़ा है, हिंदी में आई अच्छा, है। तो अब मैं अपना बारे में सोचूंगी, तो मैं ये चलिए चाहती बहुत थी कि पहले तमाम कैफ साहब का सब जमा हो जाए, उसके नहीं, बाद मैं नहीं तो अपने ये बारे में एक बेटी की तरफ से अपने बाप के लिए खिराज अक़ीदत ही समझ लीजिए। जी बिल्कुल, और जी बिल्कुल, ये माशाल्लाह ये बिल्कुल। लड़कियां बड़े काम ये जो है तो बड़े शौक से और ज़ौक से करती हैं कि पहले वालिदैन के लिए कुछ कर जी, सकें और ख़ास तौर से अपने वालिद के लिए। जी। बहुत खुशी की बात है।
تو ایک بات اور آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ ایک ایسی شخصیت کی بیٹی ہیں جو کہ ایک شہرت یافتہ انسان تھے، مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ کی شہرت میں بھی آمین. الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے. تو آپ کیا بھوپالی صاحب کی بیٹی کہلانا زیادہ پسند کرتی ہیں یا پروین کیف زیادہ پہلے کہلانا پسند کرتی ہیں؟ نہیں، مجھے تو کیف صاحب کی بیٹی ہونے کا فخر زیادہ اچھا لگتا زیادہ ہے، ہوتا ہے. میں اس سے زیادہ خوش ہوں جی. اور شاید اسی وجہ سے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں. کہیں بھی میں گئی، مجھے ہر جگہ مجھے ابا کے فین مل جاتے ہیں، جہاں بھی میں جاتی ہوں لوگ. بلکہ جی میں آپ کو بتاؤں، میں چھترپور گئی تھی کھجوراہو کے پاس، تو وہاں جی تو میں نے لوگوں کو روتے دیکھا. میں جیسے بس سے گئی تھی اس زمانے میں، انہیں کی یاد میں مشاعرہ تھا، یاد ہے کیف کا. اچھا تو چھترپور میں ان لوگوں نے ابا کے نام کی لائبریری بنا رکھی ہے، اور جنہوں نے اچھا بنائی ہے، مسجد کے قریب میں ایک کمرہ تھا اس میں. تو ان کا یہ کہنا تھا، جو مشاعرہ بھی کرواتے تھے، کہ اگر ہمیں کہیں سے چندہ نہیں ملے گا تو ہم اپنا گھر بھیج دیں گے. اور پوری انہوں نے کوشش کر لی کہ ہم اپنا گھر بیچ لیں. تو اتنے مخلص لوگ ہیں وہاں کے. تو جب میں گئی ہوں، میں بس سے اتری تو لوگ رو رہے، مجھے دیکھ کر رو رہا ہے. میں پریشان ہو گئی کہ کیا ہو رہا ہے یہ. تو بےچارے کوئی ٹیلر تھے، چندو ٹیلر. تو انہوں نے کہا کہ کیف صاحب جب آتے تھے تو سب لوگ، بڑے بڑے لوگ انہیں اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ میری چھوٹی سی جو دکان تھی اس میں چٹائی پہ سوتے تھے. کہتے نہیں، مجھے ان کیا گدوں پہ بات ہے. موٹے موٹے پہ مجھے نیند نہیں آتی. تو کہنا ایسی شخصیت تھے، وہ مجھے آپ کو دیکھ کے تو وہ بہت. تو ایسی جگہ بہت میں اچھی جاتی بات ہے ہوں، جب بھی ماشاء کہیں بھی جاتی ہوں، ان کے لوگ مجھے ان جی کے وجہ سے ہی مجھ سے ملنے آتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے آتے ہیں. تو پروین صاحبہ، اردو ٹاک کے ناظرین کے لیے مناسب سمجھے تو اپنا کوئی کلام محظوظ فرما دیں ان کو، تاکہ وہ بھی خوش ہوں، ہمارے ناظرین آپ کو سنیں. اس کے بعد جی، جو ہم آج کل بات چیت بہت اور آگے مشہور ہو رہا بڑھائیں ہے گے. وہی سناتی ہوں میں. دل کے ہیں جی برے لیکن اچھے بھی تو لگتے ہیں. دل کے ہیں برے اچھے بھی تو لیکن لگتے ہیں. اچھے بھی تو لگتے ہیں. ہر بات صحیح جھوٹی سچے بھی تو لگتے ہیں. ہر بات کیا صحیح بات ہے. جھوٹی سچے بھی تو لگتے ہیں. کچھ کہتے نہ سنتے ہیں، کچھ کہتے نہ سنتے ہیں. جب بات ہو مطلب کی کہنے بھی تو لگتے ہیں، سننے بھی تو واہ لگتے کیا ہیں. بات. اور کیا فرصت میں بات ہے. وہ بیٹھے ہوں اور پاس میں جاؤں تو، فرصت میں وہ بیٹھے ہوں اور پاس میں جاؤں تو پڑھنے بھی تو لگتے ہیں، لکھنے بھی تو کیا بات لگتے ہے. ہیں. اور لکھنے بھی تو لگتے ہیں. ملنے کو تو مل آئے ہم ان سے ابھی جا کر، ملنے کو تو مل آئے ہم ان سے ابھی جا کر. جانے میں مگر کتنے پیسے بھی تو لگتے ہیں، جانے میں کیا مگر بات. کتنے پیسے بھی تو لگتے ہیں. اور اشعار میرے سن کر ہوتے ہیں وہ خوش، لیکن اشعار میرے سن کر یار میرے سن ہوتے کر ہیں وہ ہوتے خوش، ہیں. لیکن شہرت سے میری اکثر جلنے بھی تو لگتے ہیں. شہرت سے میری کیا اکثر بات. جلنے بھی تو جلنے بھی لگتے تو ہیں. لگتے ہیں. اور پروین کے شعروں میں کچھ خاص نہیں ہوتا، پروین کے شعروں میں کچھ خاص نہیں کچھ ہوتا. خاص نہیں. سننے میں مگر کتنے اچھے بھی تو لگتے ہیں، اچھے سننے بھی میں تو مگر لگتے ہیں. کتنے. واہ واہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت بہت پیاری غزل آپ نے سنائی ہے. آپ یہ بتائیے کہ کس شکریہ. مقام پر آ کر ہم اپنے آپ کو شاعر یا ادیب کہہ سکتے ہیں، یا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ کس دیکھیے، مقام پر میں آ تو کر؟ اپنے آپ کو ابھی بھی نہیں مانتی، نہ میں ابھی تک اپنے آپ کو ادیب مانتی ہوں، نہ شاعر. کیوں؟ میں چاہتی ہوں، میں جب نیا لکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ پہلے زیادہ والا ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک، اس سے یہ اچھا زیادہ لکھوں. اچھا. جی، تو میں ابھی تک اس مقام پہ پہنچی نہیں ہوں جو میں یہ بتا سکوں. ابھی تو میری بس طالب علم ہوں، یہ سمجھ لیجیے. میں ماشاء اپنے اللہ، آپ کو ابھی کچھ بھی نہیں سمجھ. یہ آپ کی تربیت بول رہی ہے جو آپ کے خاندان نے آپ کی ہے. یہ بتائیے کہ آپ اور آپ کا خاندان اردو ادب کی ایک لمبے عرصے سے خدمت کرتا چلا آ رہا ہے، تو اردو کے جی، میری مستقبل کے دادی لیے بھی شاعرہ تھی. میں کیا کہہ رہی بات ہوں ہے. کہ دادی بھی میری شاعرہ تھی. میری بہت دادی خوبی شاعرہ بہت. تھی. اور ابا کے جو پھوپھا تھے، سگی جی وارثی جو استاد تھے، ان سے اصلاح لیا کرتی تھی. اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد سراج میر خان شعر سے اصلاح لیتی تھی. تو بہت آپ خوب. اردو کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، دیکھیں میں یہ چاہتی جی ہوں اردو کے فروغ کے لیے ایک تو یہ کہ کتابیں کم سے کم ہم خریدیں. ہمارا یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر سے لے کے لوگوں کی کتابیں، بلکہ ان کو پڑھنے کے لیے بھی لیں تو انہیں رکھ لیتے ہیں، بھلے ہی پڑھے نہیں. تو میں چاہتی جی ہوں زیادہ سے زیادہ
किताबें खरीदे और मैं यही करती हूँ, किसी का मजमू अगर छपा तो जितनी उस वक्त मुझमें होती है मैं उतने खरीद लेती हूँ। तो सबसे ज्यादा तो मेरा यही है। फिर ये कि जो लोग हमारे आसपास हैं उनको उर्दू के लिए कहूँ कि आप उर्दू सीखें, उर्दू पढ़ें, उर्दू में बातचीत करें, बस इसी से उर्दू फरोग होगी। शायरी की तरफ अगर ज्यादा ध्यान है तो उससे भी उर्दू आपका तलफ़ुज़ सही होता है, समझ में आता है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। जैसा कि टीवी पे और अपन उसमें देखते हैं उर्दू चलती है, वहाँ तो सब में फिल्म लाइन लेने कहीं भी ले ले तो उर्दू ही चलती है उसमें। जी जी तो बस किताबें अगर हम खरीदने लगे, नहीं तो अगर वो छप के रख जाती है तो उनको कौन लेगा, कौन पढ़ेगा। जी तो मैंने कैफ साहब की जो किताबें छपी थी उर्दू एकेडमी से, तो मैंने उन्हें खरीदी है। जितनी उन्होंने मुझे दी थी वो तो ठीक है, उसके बाद मैं उन्हें खरीदती हूँ अभी भी। और अभी एक और किताब उनकी जो छाई हुई थी चांद के पार, वो भी मैंने चांद के पार तो खरीद ली थी। एक और आज उनका खत आया, उसकी मैंने 3000 की किताबें खरीदी। तो मैं यही चाहती हूँ दूसरों की भी अगर छपे तो मैं उन्हें खरीदना चाहती हूँ। बहुत अच्छा ख्याल है आपका माशाल्लाह से। परवीन साहिबा, आपको अब तक बेशकीमती तोहफे, अवार्ड्स, इनामात हासिल हो चुके हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा आप अहम किस अवार्ड को मानती हैं, या कौन सा ऐसा इनाम है जो आप हमेशा याद रखेंगे? देखिए, मुझे तो कई इनामात मिले हैं, कई जगह एजाज़ हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का जो हुआ उससे मुझे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि वो मेरे ही शहर में था, सब लोग मुझे जानते हैं, तो मुझे उसकी ज़्यादा खुशी हुई कि जो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने दिया था। जी, बहुत खूब। आप औरत के हुकूक के बारे में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर सोम सलात की पाबंद हो ये तो ज़रूरी है ही आखिरत के लिए, और वैसे घर के लिए घरेलू अपने जो भी हमारे आसपास के रिश्ते हैं, हमारे करीबी रिश्ते हैं, पड़ोस है, तो उन रिश्तों का हमें एहतराम करना चाहिए। और ये मायके और ससुराल का नहीं कि हम मायके वालों की इज्जत कर रहे हैं, ससुराल वाले हैं तो उनको बिल्कुल गैर ज़रूरी समझना, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बल्कि हमारे यहाँ तो ये है कि मैं तो मायके वालों को ज़्यादा अपने घर में एंट्री उनकी होती नहीं, मैं खुद घर ज़्यादा चली जाती हूँ, और वैसे भी इनको पसंद नहीं है कि ज़्यादा लोग आए जाएँ, तो उनकी अच्छा। वो बिल्कुल सोशल नहीं है। तो बिल्कुल उनको घर टाइम पे खाना-पीना मिल जाए, सोना मिल जाए, बस उनके लिए काफ़ी है। तो उनके रिश्तेदारों को भी मैं ही निभाती हूँ। अगर वो बिल्कुल आ सही जाएँ है या मुझे वैसे। जाना है तो मैं ही उनके यहाँ जाती हूँ। वो तो जाते ही नहीं, वो पसंद भी नहीं करते, बल्कि उनकी अच्छा बहनें कहती हैं कि अगर तुम नहीं होती तो हम तो इन्हें भूल जाते। अच्छा तो ये चाहती हूँ मैं कि सब एक-दूसरे से मोहब्बत करें, मोहब्बत से रहें, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, अपने करीबी खूनी रिश्तों से, सबसे। आप तहत में पढ़ती हैं सिर्फ, या तरन्नुम में ही पढ़ती हैं? नहीं, मैं कैफ साहब की धुन में पढ़ा करती थी, लेकिन फिर लोगों को अच्छा नहीं लगता था, लोग समझते थे कि उन्हीं की गज़ल है। अच्छा अच्छा, चलिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलते चलते आप हमारे उर्दू टॉक के नाजरीन के लिए कोई अहम पैगाम देना चाहेंगी? जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ऐसे प्रोग्राम इस दौर में भी कर रहे हैं, बस यही है, खुशी होती है बहुत, आप ऐसे ही करते रहें प्रोग्राम, और अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत सारी दुआएँ हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया। परवीन साहिबा, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे ऑनलाइन आपने हमसे बातचीत की, हम इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया अदा करेंगे, और कभी कोई मौका होगा तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़हमत दी जाएगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, बहुत शुक्रिया।